मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मेरे इंतहाई अजीज़ व मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम आपको आज वरहमतुल्लाहि के इस वबरकातुहू। सेशन में खुशामदीद। और इससे पहले आपके साथ कुरान के हवाले से हमारी गुफ्तगू रही और हम आपस में इंटरेक्शन करते रहे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन भी आ गया है कि आपने मुकम्मल रिवीजन जो है पार्ट 1 और 2 की कर चुके हैं, और अब इंशाल्लाह आप खुद से तैयारी करेंगे और अपना जो है ना टेस्ट देंगे। और बहुत सारे अहबाब जो है, आप में से बहुत सारे अहबाब अपनी वर्कबुक भी भिजवा चुके हैं। जिनकी रहती है वो कोशिश करें अगली डेडलाइन से पहले पहले भिजवा दें ताकि आप अच्छे नंबर हासिल करें। आज हम आपके सामने एक मुख्तलिफ चीज़ रखना चाहते हैं जो असल में अल्लाह के फजल के बाद यकीनन इन्हीं कुरान क्लासेस का एक कह लें हासिल है कि चूँकि हम जब कुरान पढ़ रहे होते हैं उसमें बार बार इस चीज़ का जिक्र आता है कि अय्युकुम अहसन अमला, कि सिर्फ बातें ना करो बल्कि अमल में आगे बढ़ो, आगे बढ़कर कुछ करो। तो उसमें से हमने इसी नुक्ता नज़र को ज़हन में रखते हुए फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर अहादीस, जिनमें से 2 का जिक्र आपके सामने इस वक्त मौजूद है। एक हजरत अनस बिन मालिक की बयान करदा हदीस जो अबू दाऊद के अंदर मेंशन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरतमंद साइल को मांगने की बजाय काम करके रोजी कमाने की अमली तरबियत देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए इससे बेहतर है कि तुम रोजे क़यामत माथे पर मांगने का दाग लिए हुए हो। तो अल्लाह के नबी को ये पसंद नहीं था कि उनकी उम्मत जो है वो मांगे और वो दर दर हाथ फैलाए और वो बेगिंग का काम करे। और इस वक्त जो हालात हैं वो मेरे और आपके सामने हैं। तो एक मकसद ये भी है कि कुरान तो हम सीखते रहे, तो अहादीस के हवाले से भी हम कोई अमली काम कर सकें इस प्लेटफॉर्म से। एक और हदीस मुबारका में फरमाया कि ऊपर वाला हाथ यानी देने वाला हाथ नीचे वाले हाथ यानी मांगने और लेने वाले हाथ से बेहतर है। रियाजुस सालिहीन के अंदर इसका रेफरेंस मौजूद है। तो बहुत सी हदीस का जिक्र हो सकता है। मेरे पास चूंकि वक्त मुख्तसर है तो हम आपके सामने तसद्दुकू का माना ये है कि तुम दो, अल्लाह की राह में खर्च करो, सदका करो। तो इस हवाले से आपसे बात करेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन को हमने सेट किया था मुल्क के अमूमी मुआशी हालात को देखते हुए कि जो लोग बिल्कुल पिसा हुआ तबका होता है, जिनके पास अपने मुआशी मामलात यानी जिंदगी को चलाने के मामलात, कमाई को बेहतर करने के हवाले से बड़ी मामूली सी रकम भी उनके पास नहीं होती, तो हमने उस हवाले से एक अमली इकदाम उठाया। और मैं आपको आखिर में इसकी सक्सेस स्टोरीज भी बताऊंगा, दिखाऊंगा कि हम किस लेवल पर पहुंच गए अल्लाह के फजल से। तो हदफ ये था कि कुछ छोटी सी रकूम हम में से हर कोई कंट्रीब्यूट करे, उसको इंतजाम किया जाए। ऐसे ज़रूरतमंद अफराद जिनको छोटी रकम के साथ कारोबार शुरू कर सकते हैं, मतलब इस दौर में भी देखें जबकि महंगाई इस कदर है तो लोग बेचारे 40-50 हज़ार से भी काम शुरू कर लेते हैं। और अगर किसी को 40-50-60 हज़ार 1 लाख से उसका रिस्क का जरिया बन जाए तो आप सोचें हमारे लिए किस कदर बड़ी एक नेमत होगी। फिर ऐसे लोगों को ढूंढा जाए, तो वही लोग जो इसके मेंबर हों वही ऐसे लोग ढूंढें, उन्हें बड़े काबिल इज्जत तरीके से आराम से रकम दे दी जाए और ये रकम उनको सदका के तौर पे दे दी जाए। अगर वो कहें खुद से एज ए कर्ज दे दिया जाए, कर्ज हसना दे दिया जाए, सरमायाकारी जो उनके लिए आसानी हो उस सूरत में उनको वो फराहम कर दी जाए। तो हमने तरीका ये रखा कि व्हाट्सएप के ऊपर, यानी आसान आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है तसद्दुकू के नाम से। जब हमने शुरू किया था तो ख्याल था कि 20 कम से कम मेंबर और 99 ज्यादा से ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त जो है इसके मेंबरान की तादाद 46 है और 70,000 से जायद की रकूम हमें इकट्ठी होती हैं, और हम एक अच्छे तौर पे अभी तक 12 से ज्यादा लोगों को रोजगार अभी 1 साल नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह फराहम कर चुके हैं। अच्छा, तरीका क्या है? जो भी इसका मेंबर बनना चाहे, प्लीज एक तो आप लोग बात गौर से सुनिएगा, कोई कंपल्शन नहीं है, ये हम सिर्फ आपको तारुफ दे रहे हैं। अगर आपका दिल चाहे, आप सारी चीजें सोचें और फिर आप हमारे साथ कमिटमेंट करें, जो भी इसका मेंबर बनना चाहे, कि मैं सारी जिंदगी के लिए हर माह महीने में 1 मरतबा 1,000 रुपया कम से कम रकम जो है वो भिजवाऊंगा या भिजवाऊंगी। तो ताकि, और आप इसका मेंबर भी बनेंगे, ये नहीं आप खाली रकम भिजवाएं, आप भी ऐसे जरूरतमंद लोगों की निशानदेही करें जिन्हें वो रकम दी जा सके। और एक आप
اچھا اب پھر ہم نے ڈسکس کر کے اس کو 12 ماہ تو کیا، لیکن میری خواہش ہوتی ہے جو بھی جوائن کرے سوچ سمجھ کر کرے، کوئی وہ نہیں ہے اسٹوڈنٹس جوائن نہیں کریں، چھوٹی عمر کے یا بہت بوڑھے ریٹائرڈ لوگ جوائن نہیں کریں، ایسے لوگ جوائن کریں جن کا انکم کا ذریعہ ہے، خود کماتے ہیں، ایسی خواتین بھی جوائن نہیں کریں جن کی اپنی انکم نہیں ہے، تو ایسے لوگ جوائن کریں جو ہر ماہ 1000 روپیہ کم از کم اپنی جیب سے اللہ کی راہ میں اس مقصد کے لیے دے سکتے ہیں۔ جب آپ گروپ کے رکن بن جائیں تو آپ سے یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ انشاءاللہ آپ زندگی میں خود بھی ایک ایسا گروپ بنائیں گے، اس سلسلے کو آگے اور بڑھائیں گے، اور ہر پورے تنظیم کے سارے معاملات میں شامل ہوں گے، صرف رقم نہیں دیں گے۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ نیکی کے اس کام میں آپ ہر طرح سے شامل ہوں، آپ بھی لوگوں کو ڈھونڈیں جنہیں کاروبار کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، اور آپ کو ممبر بنا لیا جائے گا۔ ممبر بنانے کے پورا ایک طریقہ کار ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، اس کا پورا بروشر میں گروپ میں شیئر کر لوں گا، آپ کسی وقت آرام سے بیٹھ کر اس کو پڑھ لیجئے گا کہ یہ گروپ کیسے کام کرتا ہے۔ اور ہر ماہ الحمدللہ جیسے اگست کا مہینہ ہے، ابھی تو اللہ کا فضل ہے کہ ممبران مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی رقوم بھجوانا شروع کر دیتے ہیں، آن لائن آرام سے موبائل کے ذریعے 10 تاریخ تک وہ اپنی رقوم بھجواتے ہیں۔ رقم آپ بینک سے، موبائل سے، جس بھی آسان طریقے سے، لکیلی ہمارے فنانس سیکرٹری بردر اجاز ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین رقوم کا انتظام کرتے ہیں، ہم اس پہ پوری ٹرانسپیرنسی کا خیال رکھتے ہیں، آڈٹ کے لیے بھی ہر چیز ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، اور رقوم آنے کے بعد جب آ جاتی ہیں تو پھر وہ ضرورت مند فرد کو، جس کو آپ میں سے کوئی بھی جو بھی ممبر ہے کسی کی نشاندہی کر سکتا ہے، اس ممبر کو ہم وہ رقم جاری کر دیتے ہیں کہ وہ اس سے اپنا کاروبار کرے۔ اس سے صرف یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ممبر سے کہ آپ صحیح جائز بندے کو جو حقدار ہو اس کو بھجوائیں گے، اس کی اپلیکیشن ڈالیں گے، آپ باقی سارے معاملات کو آپ اس کو مانیٹر کریں گے۔ ہم 10 تاریخ تک رقم آتی ہے، 15 تک ہمارے پاس کیس آ جاتا ہے، 20 تاریخ تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ رقم جاری ہو جائے۔ ویری سمپل، اس کی آن لائن پڑتال کی جاتی ہے، جو بھی اپلائی کرتا ہے اس کے لیے ٹرانسپیرنسی ہے کہ اس کو کوئی بھی آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی بھی ممبر اس کو چیک کر سکتا ہے۔ اور ہم نے ایک چھوٹا سا اس تنظیم کا ڈھانچہ بنایا ہوا ہے جس میں اس کے چیئر پرسن، پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری، فائنانس سیکرٹری، کاروبار کے منصوبے بنانے میں ہیلپ کرنے والے، ان کو چیک کرنے والے، تو یہ سارے لوگ ماڈریٹر اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پوری دنیا سے لوگ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے گروپ ممبرس بھی ہیں، ہماری سسٹر سائمہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو خواتین جو ایسی اپلائی کرتی ہیں ان کو وہ چیک کرتی ہیں۔ اسی طرح ہر ممبر جو اس کا گروپ ممبر بنتا ہے وہ ایک شورا کا حصہ بن جاتا ہے، اور وہ اس کے سارے معاملات میں اس کی رائے بھی لی جاتی ہے۔ اسی طرح ہم جو ہے اس کو سارا چلا رہے ہیں۔ اگر آپ اس کا حصہ بننا چاہیں، بہت آسان طریقہ ہے، پہلے غور و فکر کر کے، سوچ کے، ارادہ کر کے، ڈیسیژن کر کے کہ میں نے یہ کام، اگر آپ ساری عمر کے لیے کر سکتے ہیں صرف اس صورت میں 1000 ہر ماہ، تو آپ اس نمبر کے اوپر واٹس ایپ کر کے اپنا نام اور تصدق لکھ کر بھجوا دیں، ہم آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیں گے۔ یہ اب آپ کے سامنے میں ابھی اس ماہ جیسے اگست کی، یہ آپ ایک طرف دیکھ سکتے ہیں، ہماری ایک ممبر ہے سسٹر امبر صبیحہ، یہ کچھ اور ممبرز کے ساتھ مل کر 9000 کی انہوں نے کنٹریبیوشن بھیجی۔ یہ آپ کو اس طرف جو ہے نا پچھلے ماہ کا پورا ریکارڈ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں کتنی رقم جمع ہوئی، 70,000 کے قریب اماؤنٹ ہمیں ہر ماہ جمع ہوتی ہے۔ اور اس طرف اگر آپ لیفٹ پہ بالکل دیکھیں تو آپ کو ایک اپلیکیشن نظر آ رہی ہے، یہ ایک ممبر نے اس اپلیکیشن کو اپلائی کیا کہ یہ ایک بچی ہیں، ان کے یہ مسائل ہیں اور یہ مل کر کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا یہ یاد رکھیں کہ ہم صرف اور صرف رقم جو ہے روزگار کے لیے مہیا کرتے ہیں اور کسی کے لیے نہیں، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ ظاہر ہے بہت سے ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کے، لیکن اس میں بیماری کے لیے، شادی کے لیے اور معاملات کے لیے نہیں، صرف اور صرف روزگار کے لیے۔ یہ آسانی کے لیے ہم نے ایک ہی نقطہ رکھا ہوا ہے کہ روزگار کے لیے رقم جاری کی جائے گی۔ تو یہ آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل آ رہی ہے۔ ابھی جیسے الحمدللہ ہم نے کچھ لوگوں کو سلائی مشینوں کے لیے رقم دی، آٹومیٹک سلائی مشین، انڈسٹری سلائی مشین کی، انہوں نے اپنے کاروبار شروع کیا الحمدللہ۔ اسی طرح کسی کو ہم نے، جیسے یہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے اپنا کیمیکلز خریدے اور اس سے اپنا کام شروع کیا۔ اسی طرح اگر آپ کو ابھی ایک اور ویڈیو نظر آئے گی، دیکھیے یہ انہوں نے اپنا سٹال، یہ ایک فیملی تھی، ضرورت مند تھی اور ان کے حالات بہت برے تھے، تو ہم نے کپڑوں کے لیے ایک چھوٹا سا سٹال انہوں نے سیٹ کیا، تو اس طرح سے ہم نے روزگار فراہم کیا۔
تو اس طرح کی الحمدللہ ہمارے ساتھ پاس اللہ کے فضل سے کافی مثالیں اکٹھی ہو چکی ہیں۔ اب آپ کے پاس آخری بات، اور اس کے بعد آپ جو بھی سوالات کرنا چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کوشش کی آپ کا کم سے کم وقت لیں۔ یہ جو سارا نظریہ ہے اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ آپ کم سے کم، یعنی وہ ہمارے ہاں آج کل ہم کہتے ہیں نا، آپ جگہ جگہ، ہم بھی ایسی جگہ جانا پسند کرتے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں بائی ون گیٹ ون فری یا گرینڈ سیل لگی ہوئی ہے۔ تو ہم نے نظریہ یہ رکھا ہے کہ آپ بھی اس گرینڈ سیل کا حصہ بنیں۔ کیسے؟ آپ 1000 دے کر، یعنی ایک اس گروپ کا حصہ بن کر مختلف احادیث کی روح سے آپ کیا کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کو صدقہ کرنے کا اجر ملے گا کہ اللہ کی راہ میں آپ پیسے دے رہے ہیں۔ صدقہ جاریہ کا ثواب، آپ نے نیت یہ کر لی ہے کہ ساری زندگی دیں گے، پھر اس سے جو نیکی ہوگی اللہ کو وہ نیکی پسند ہے جو مسلسل کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے ایسی عبادت، ایسی نیکی جو کم ہو لیکن مسلسل کی جائے اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ تو ایک آپ کا ہر ماہ کا یہ بن جائے گا۔ پھر اجتماعی نیکی کا ثواب، دین اسلام ایسا دین ہے جو پسند فرماتا ہے کہ لوگ مل جل کر نیکی کریں، اکیلے بھی نیکی کیجئے لیکن اجتماعی نیکی جو ہے اسے پسند فرمایا گیا، یہ اجتماعیت کا دین ہے۔ پھر مالی مدد کرنے کا ثواب، آپ اپنی باتوں سے بھی نیکی کر سکتے ہیں، آپ کسی کو تسلی دے کر بھی نیکی کرتے ہیں، کسی کا کام کروا کے، کسی کے ساتھ جا کر، لیکن مالی مدد کرنے کا بہت ہی اجر ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے بارہا کہا کہ کون ہے جو اللہ کو احسن قرضہ دے گا، بہتر قرضہ دے گا، اور اللہ اس کو دگنا کرے گا اور زیادہ بڑھا دے گا۔ پھر روزگار دلوانے کا ثواب، دیکھیں کسی انسان کے لیے سب سے مشکل حالات تب ہوتے ہیں، اور اس ملک میں ہم نے دیکھا کہ لوگ چھوٹی چھوٹی ضرورت کی خاطر ایکسٹریم خودکشیاں اور کیا کچھ کرتے ہیں، کہ اگر ہم اس کے لیے روزگار کا ذریعہ کسی طرح پیدا ہو جائے، اور ایک شخص جو 10 15 20 25 50 ہزار 1 لاکھ سے کاروبار کر سکتا ہے، اس بیچارے کو اتنی رقم بھی میسر نہ ہو ساری زندگی کہ وہ اپنے خاندان کو پال سکے۔ سو روزگار دلوانے کا ثواب، کھانا کھلانے کا ثواب، ہمارے دین میں بہت ثواب اس بات کا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص روزگار حاصل کرے گا، اپنی فیملی کو کھانا کھلائے گا، تو کھانا کھلانے سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ مسلمان کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جب وہ کسی سے ملے سلام کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اسی طرح پورے خاندان کے لیے رزق کا باعث بننے کا ثواب۔ تو آپ اصل میں ایک شخص کی جب نوکری دلواتے ہیں یا اس کو کام یا روزگار اس کا بن جاتا ہے، تو وہ خالی اس ایک بندے کی مدد نہیں ہوتی بلکہ وہ پورے خاندان کی مدد ہوتی ہے۔ اور اللہ کرے کہ ہماری اس چھوٹی سی مدد سے اللہ تعالیٰ ان خاندانوں کے حالات کو بدل دے، اور پھر خیر کے کاموں میں حصہ لینے کا ثواب۔ اور اس سے بڑا خیر کا کام کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کی گھریلو معاملات، معاشی زندگی کو بہتر کر دیں۔ اور آخری بات، منظم طریقے سے نیکی کرنے کا ثواب۔ ایک نیکی یہ ہوتی ہے آپ راستے میں چل کے جا رہے تھے، کسی نے آپ سے بھیک مانگی، آپ نے جیب سے پیسے نکالے اس کو دے دیے، یہ بھی اچھی بات ہے، یوں بھی کیجئے۔ کوئی موقع ملا آپ نے نیکی کر دی، کسی کو پک اینڈ ڈراپ دے دی، لیکن ایک ایسی نیکی جس کے لیے آپ نے پلان کیا، ارادہ کیا، نیت کر لی اور تا عمر نیکی کی نیت کر لی، تو انشاءاللہ یہ نیکی نہ صرف اس زندگی میں اللہ کے ہاں مقبول ہوگی کہ آپ نے ایک پلانڈ نیکی، ایک منظم طریقے سے نیکی کرنے کا ارادہ کیا ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ بعد ازاں بھی جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا اجر عطا فرمائے گا کہ آپ لوگوں نے مل جل کر نیکی کرنے کا ایک راستہ نکالا تھا۔ تو ان ساری باتوں کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا، میری بات کو سنا۔ اگر آپ اس حوالے سے کوئی بات پوچھنا چاہیں، میں آخری ایک دفعہ دہرا دوں، طریقہ کار اپلائی کرنے کا یہ ہے، ایک تو پہلے صرف وہ افراد اپلائی کریں جن کے پاس اتنی رقم موجود ہو، خود کو تنگ نہ کریں، خود کے ساتھ زبردستی نہیں کریں، کوئی تکلف بھی نہیں ہے، صرف وہ احباب جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس تنظیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں، وہ اپنا پورا نام لکھ کر اور تصدقو ساتھ لکھ کر مجھے واٹس ایپ کر دیں گے اس نمبر پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ہم آپ کو گروپ میں ڈال دیں گے۔ اگست کی کنٹریبیوشنز پہلے ہی ہو چکی ہیں، آپ کی مرضی ہوگی، اگست 10 تک ہمارا مکمل ہو جاتا ہے، سپٹمبر سے آپ چاہیں اور اگست سے بھی آپ کے چاہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ ہر ماہ 1000 روپے رقم بھجوا کر اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ بہت سے احباب پہلے پوچھتے تھے، ہمارے کچھ لوگ ہیں انہوں نے کہا جی ہم فیملی ممبرس کو ہی بنانا چاہتے ہیں، تو ہم نے کہا آپ انہیں بھی گروپ میں ڈالیں، لیکن اب ہم نے تھوڑا سا اس پہ فلیکسیبلٹی ہے، جیسے سسٹر امبر جو ہیں یہ 9 مختلف لوگوں کی رقم اکیلے ہی ہمیں بھیجتی ہیں۔ بہرحال تو آپ واٹس ایپ کر کے اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اور اگلے ماہ سے انشاءاللہ یہ ایسی ماہ سے اپنی کنٹریبیوشنز آپ اس میں بھجوا سکتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ ممبر بنیں گے، آپ کوالیفائی کر جائیں گے
کہ آپ کسی ضرورت مند کی نشاندہی بھی کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں ہم اس کی تحقیق کر کے جانچ پڑتال کر کے اگلے ماہ، کیونکہ جیسے ہی ہمیں نامینیشن آتی ہے اسی ممبر کو فرسٹ کم فرسٹ سرو کے اوپر صحیح ضرورت مند کو وہ رقم ٹرانسفر کر دی جائے گی آپ کی گارنٹی پر. آپ ذمہ دار ہوں گے اس رقم کے صحیح استعمال کے بھی. اور ہم نے اس پہ لمبے چوڑے پروسیس نہیں رکھے کہ 30 40 50 ہزار کی چھوٹی سی رقم ہوتی ہے. اور ہمیں امید ہے جو شخص قرآن کے حوالے سے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ یقیناً بددیانتی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یا وہ کسی صورت بھی اتنی چھوٹی سی رقم کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کرنے کا کبھی سوچے گا بھی نہیں. اس لیے ہم نے اس میں لمبی چوڑی تحقیق نہیں ڈالی، آسان پروسیس رکھا ہے کہ ضرورت مند کو رقم جلد از جلد پہنچ جائے اور اسے اپنا کاروبار شروع کرے اور زندگی میں آگے بڑھے. جزاک اللہ خیرہ. اب آپ کے کوئی سوالات ہیں آپ ہاتھ کھڑے کر کے پوچھ سکتے ہیں. میرے ساتھ بردر اجاز موجود ہیں، سسٹر سائمہ بھی موجود ہیں، اگر کوئی اور تصدقوں کا ممبر ہے وہ بھی ہیں. بردر اجاز اگر آپ پلیز کوئی بات میں نے مس کی ہے کچھ کہنا چاہیں تو پلیز آپ بات کیجیے. سر سسٹر ارم ہماری ارم عمران نے ہینڈ ریز کیا ہوا، یہ ہماری تصدق کی ممبر ہے. جی سسٹر ارم آپ فرمائیے پہلے. السلام علیکم سر ایک یہ کویسچن پوچھنا تھا کہ جب آپ مطلب پاس میں آپ نے کافی لوگوں کی ہیلپ کی ہے تو وہ پھر مطلب کچھ مہینوں کے بعد وہ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں؟ مطلب جیسے کچھ مہینے پہلے آپ نے کسی کو کوئی بزنس شروع کروا کے دی ہے، پھر 2-3 مہینے کے بعد وہ آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں کہ ہم مطلب بزنس صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا یا نقصان ہو گیا ہے، کچھ اس طرح کی اپڈیٹس آتی رہتی ہیں آپ کو؟ بڑا اچھا سوال ہے سسٹر. اصل میں جب ہم نے شروع کیا تو ہم نے بہت سی چیزیں اتنی نہیں سوچی تھی، کیونکہ جب آپ بہت سوچتے ہیں تو پھر کام مشکل سے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہوا یہ کہ خود بخود ممبران نے، ابھی بردر عامر ہمارے ایک ممبر ہیں، انہوں نے ہمیں آج یا کل، بردر اجاز یہ کب انہوں نے ویڈیوز ڈالی ہیں، انہوں نے ویڈیوز ڈالی ہیں ایک ممبر کی جنہیں ہم نے رقوم بھیجی تھی کہ ان کا کاروبار چل رہا ہے اور پہلی دفعہ انہوں نے لا کے کچھ چیزیں فروخت کی تھیں اور وہ دوسری دفعہ بھی لے کر آئے ہیں اور مزید ان کو فروخت کر رہے ہیں. سو ممبرز ہمیں خود ہی، اچھا یہ یاد رکھیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں جا کے چیک کروں گا کہ وہ ممبر کام صحیح کر رہا ہے کہ نہیں. اگر آپ نے کسی بندے کو نامینیٹ کیا، آپ ممبر بنی، آپ نے کہا کہ سر فلاں بندہ ہے، آپ نے گروپ میں اس کی اپلیکیشن ڈالی اور ہمارے لوگوں نے ان کو تھوڑا سا وہ چیک کرتے ہیں فون کے اوپر ہی، اور اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صحیح بندہ ہے، اس کو رقم ہم ٹرانسفر کر دیں گے. آپ ہمیں کنفرم کرتے ہیں، آپ نے فالو اپ کرنا ہے، دیکھ کر ہمیں یہ بتانا بھی ہے کہ جی ہاں رقم اس کو مل گئی، اس نے اس سے کاروبار ہی کیا ہے اور وہ کاروبار چل پڑا ہے. ٹھیک ہے جی. جی بردر اجاز اگر تھوڑا سا بتائیں آپ. جی السلام علیکم. جی سر اس کے اندر یہ سسٹر ہماری ایک ہے انور نسیم، انہوں نے ایک ممبر کو مطلب پیمنٹ کروائی تھی، اس کے بعد انہوں نے اس کو چیک بھی کر رہی ہیں اور وہ بتا بھی رہی ہوتی ہیں، اور الحمدللہ وہ بندہ شخص جو تھا کیا کہتے ہیں معذور تھا، ان کو شوگر کی وجہ سے ان کے پاؤں وغیرہ کٹ گئے تھے نا. کہ میں سسٹر ارم کی بات کا جواب دے رہا ہوں، باقی میں پھر آتا ہوں. تو انہوں نے پھر ان کا الحمدللہ کام اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ انہوں نے ایک جگہ پہ ان کو یہ ٹین کا چھت سے ڈلوا کے اور اس کے مزید اس کو کام کو بڑھایا، اور وہ فیڈ بیک دے رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی بس وہ جو بندہ اس کو مطلب کہتا ہے جی کس کو پیسے دیں، وہ اس کو پورا چیک اینڈ بیلنس کر رہتا ہے، بلکہ وہ انہوں نے اپنے طور پہ وہ چھت وغیرہ انہوں نے ہمارے سسٹر نے ہی ان کو ڈلوا کے دی ہے. ٹین کی وغیرہ کی چھت کی وہ دکان سے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ سب انہوں نے بنا کے دے دیا. ماشاءاللہ ان کا کام الحمدللہ کافی زیادہ چل پڑا ہے. اچھا میں اس سر کاشف کا تھینک یو کہ انہوں نے مطلب اسٹارٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر آپ بولیے، بردر اجاز بھی بات کرتے رہیں گے، آپ فرمائیے. وہ سر ایکچولی وہ ریویژن کلاس میں ایک منٹ سر، میں سسٹر سائمہ اگر کر لیں تو پھر میں آپ کو آتا ہوں. چلیے تھینک یو سر اجاز، آپ کو مطلب فیڈ بیک دینے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. سسٹر سائمہ اگر ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، سسٹر سائمہ عبد الواحد، تو انہوں نے لاسٹ ماہ کے اپلیکینٹ کی جو ہے وہ جانچ پڑتال بھی کی تھی، تھوڑا اس حوالے سے بتائیے. جی سر، سر میرے پاس یوزلی تو بردر عامر خود ہی کر لیتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو فیمیل ریلیٹڈ ہو تو پھر میں ہی ان لوگوں سے رابطے میں رہتی ہوں. تو یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ فیمیل سے کمفرٹیبلی بات کر سکتے ہیں نا. یا جیسے ایک دفعہ انہوں نے ہوا تھا کہ ریکمینڈ انہوں نے کیا تھا ایک بردر کو، تو اس وجہ سے بھی وہ میں نے ہی ان کا، کیونکہ وہ ریکمینڈیشن میں تھے تو میں نے ہی ان کی انویسٹیگیشن کی تھی.
اس میں یہ مجھے سٹارٹنگ میں بہت مشکل لگا تھا کہ میں گھر بیٹھے جب سر نے مجھے انویسٹیگیٹر کے طور پہ نامینیٹ کیا تھا تو میں نے یہ کویسچن کیا تھا کہ سر میں کیسے کروں گی کہ میں تو ہاؤس وائف ہوں. تو سر نے کہا تھا کہ یہ آپ وہاں جا کے نہیں کریں گی, یہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی کرے گا, جو نامینیٹ کریں گے وہی خود ہی آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ کریں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس نمبر آتا ہے, میں ان سے رابطہ کرتی ہوں, مجھے اپنی ID کارڈ کی کاپی بھیجتے ہیں, میں ان سے ساری چیزیں ڈسکس کرتی ہوں کہ ہماری جو بیسک جو ہیں اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اور پرٹیکولرلی جیسے سر نے بات کی کہ یہ صرف جو ہیں ہم لوگ ان کے لیے بزنس کے لیے چھوٹے پیمانے پہ جو ہے رقم جو پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو یہ بات باقاعدہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ کسی اور مقصد کے لیے نہیں استعمال کرتے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ میری طرف سے اوکے ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو آگے فردر جو ہے وہ سر اعجاز ان کا ٹرانسفر کرتے ہیں, اور پھر بعد میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں کے نمبرز میں سیو رکھتی ہوں, اور میں کوشش ہوتی ہے کہ میں آن اینڈ آف ان سے ٹیکسٹ کے تھرو یا کال کے تھرو بات کروں نا, تاکہ مجھے بھی اپڈیٹ رہے, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. آلدو رقم شاید بہت زیادہ نہیں ہوتی, لیکن obviously اللہ کو ہم نے جواب دینا ہوتا ہے. تو میرا تو ایکسپیرینس بہت اچھا ہے. میں نے تو جب فرسٹ ٹائم سر نے میرا خیال انٹروڈیوس کروایا تھا, ہم لوگ ان میں سے تھے, یہ بردر اعجاز میں اور بہت سارے جو لوگ فرسٹ میں آئے تھے, اس وقت ہمارے لیے سر کاشف کا کہنا ہی کافی تھا. مطلب ہمارے لیے یہ بہت بہت میٹر کرتی تھی کہ سر کاشف ہی ہمارے لیے ایک نام تھے, جو ہمیں اور کچھ اس میں ضرورت نہیں تھی. لیکن obviously سب لوگوں کی کوئریز ہوتی ہیں, ٹرسٹ چاہے رقم چھوٹی ہو یا بڑی ہو, ٹرسٹ بلڈ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ ضرور کریں. شروع میں ہمیں یہ چیز بھی مشکل لگی تھی کہ ہم لائف ٹائم کیسے کریں گے, کیونکہ ایک کنسسٹنسی جو ہوتی ہے نا وہ ہم لوگوں کو مشکل لگتی ہے نا کہ شاید نہیں. لیکن الحمدللہ میرے ساتھ میری ایک اور مطلب میری مدر ان لا بھی میرے ساتھ ہوتی ہیں, وہ کیونکہ وہ ایکٹیو ممبر نہیں بننا چاہتی تھی, اس لیے وہ میرے تھرو ہی کرواتی ہیں. لیکن الحمدللہ بہت کامیابی سے یہ چل رہا ہے. مجھے کبھی بھی نہیں فیل ہوا کہ میرے لیے یہ مشکل کام ہو رہا ہے یا کچھ, کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کو کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ اگلا جو انویسٹیگیٹر ہے وہ آج کے جو ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی نام ہو ڈیفینیٹلی. تو آپ لوگ جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں, کیونکہ یہ میرا خیال میں یہ بہت آسان کام ہے, جبکہ اس کے آگے جو ہمیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ریوارڈز دے گا وہ بہت زیادہ ہیں, اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ سسٹر, آپ کی انپٹ کا اور ڈیٹیل سے چیزوں کو بتانے کا. آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں, جیسے سسٹر ہماری فرما رہی تھی, ایک بڑا مشکل کام یہ ہوتا ہے. میری اپنی عادت یہ ہے کہ ظاہر ہے پیسوں کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں جو حالات ہیں اس وقت, تو انتہائی مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ٹرسٹ کریں اور وہ ساری چیزیں. اور جب یہ ہم شروع کر رہے تھے تو ہم نے بہت سوچا, اس پہ بڑی ڈسکشن کی کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھنا بھی چاہیے نہیں رکھنا چاہیے, آپس کے لوگ مل کے کر لیں. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے میری نظر سے ایک ایسی حدیث مبارکہ گزری جس میں اللہ کے نبی نے لوگوں سے, صحابہ سے مانگا اور بار بار مانگا, اور انہیں کہا تصدقو تصدقو, صدقہ کرو صدقہ کرو کہ میں ان غریبوں کی مدد کر سکوں. تو وہاں سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. اگر مجھے اور آپ کو مانگنا پڑ جائے, اگر اللہ کے نبی مانگ سکتے ہیں اور لوگوں کو یہ دعوت دے سکتے ہیں اور انہیں بار بار کہہ سکتے ہیں, جو کہ اس کائنات کی سب سے بزرگ و برتر ہستی ہے, تو پھر ہمیں ایسا کرنے میں کوئی جھجک اور شرم نہیں ہونی چاہیے. تو اس فلسفے کی وجہ سے ہم نے اس کو پبلکلی لوگوں کے علم میں بھی لانا شروع کیا اور ان سے کہنا شروع کر دیا. بہرحال آخری بات یہاں پہ یہی ہے, آپ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کا ممبر بنیے. جی بردر اعجاز, آپ بات جاری رکھیے, آپ بات کر رہے ہیں. اچھا, اس کا یہ ہے کہ ایز اے فنانس سیکرٹری جس وقت ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, ظاہر اس پر سسٹر بتا رہی ہے کم لوگ تھے, تو الحمدللہ 70,000 کے قریب ہمارے پاس پیسے جمع ہو جاتے ہیں. اچھا, پہلی تو بات یہ ہے کہ جی یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. بینگ میں فنانس سیکرٹری, میرے پاس پیسے آتے ہیں, ان کا سارا حساب کتاب کرنا میں پورا گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں. پھر جس کو سبمٹ ہوتے ہیں اس کا ریفرنس, اس کا اکاؤنٹ نمبر, سارا اس کو ہم سیو کر دیتے ہیں, اس لیے کہ آپ کو ہم جواب دے ہیں. اگر آپ نہیں بھی لینا چاہ رہے لیکن ہم اللہ کو جواب دیں. ایک ایک روپے کا ہم انشاءاللہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کو کمپلیٹ انفو ہو, انفارمیشن ہو کہ آپ کے کتنے پیسے ہمارے پاس آئے, کتنے آگے چلے گا اور کس طرح ہوا ہے.
अभी चैट बॉक्स में भी पूछा जा रहा है कि ये किस तरीके से 1000 2000 आप जितने मर्जी जमा करवा सकते हैं, मिनिमम 1000 है। ये एक घर बैठे आप ऐप के थ्रू अकाउंट में जमा हो जाते हैं। इंटरनेशनल अकाउंट भी है, लोकल भी है, मोबाइल नंबर भी है, उसमें सारों पे बहुत इजी वे है, कोई मुश्किल नहीं है। हम आपको उसका भी गाइड करते हैं कि जी किस तरीके से आपने पैसे भिजवाने हैं। आप एटीएम से भिजवा सकते हैं, किसी बैंक से जाके भिजवा सकते हैं, इजी पैसा से भिजवा सकते हैं, जैज कैश से भिजवा सकते हैं, यू इजी है, जो भी है। बहरहाल जितनी भी ये सारी चाह रहे हैं उससे आप बहुत इजी तरीके से आप पैसे भिजवा सकते हैं, ये मुश्किल नहीं है। सेकेंडली सर ने बात की है जी कि लेडीज ही तो सबसे ज्यादा हमारी मेंबर है। वो जब उनको अपने अखराजात मिल रहे होते हैं, जब उनको घर के खर्चा चलाने के, उसमें से वो 100 रुपया बचाना मेरा ख्याल है उनके लिए मुश्किल नहीं है। थर्डली यहाँ पे मैं एक अपने सिस्टर का शेयर करना चाह रहा हूँ। उन्होंने मुझे पर्सनली बताया कि जब से मैंने ये 1000 रुपया यहाँ पे जमा करवाना शुरू कर दिया, पहले तो मुझे पता ही नहीं था मैंने कहाँ जमा करवाना, हजारों रुपये हम ये फकीरों को दे देते थे। हम जाते हैं, देखते हैं एक फकीर बैठा हुआ है, उसको आप, वो कहेगा खाना खिला दे, आप उसको खाना खिला दे, फिर वो जनाब आपसे मांगेगा, फिर मांगेगा। वो होते हैं प्रोफेशनल, मांगने वाले होते हैं। कोशिश करें, आप सर तो कह रहे हैं ठीक है दें, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ, आप गदागरी को वो कर रहे होते हैं। आज ही मैं कहीं से गुजर रहा था तो मैंने एक रिक्शे वाले को देखा, उसकी दोनों टांगे नहीं थी। वो किस तरीके से रिक्शा चला रहा था, मुझे यकीन करें हुआ कि जी ऐसे लोगों को हमें ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को यूज करना चाहिए, मतलब उसकी सवारी को ज्यादा यूज करना चाहिए, और उनके साथ हमें बहस भी नहीं करनी चाहिए। वो मांग नहीं रहा, गदागरी नहीं कर रहा। अब उसको मैंने बड़े गौर से उसके साथ चलते चलते मैं उसको देखता रहा, मैं बाइक पे था, मैं चल रहा था कि वो किस तरीके से गियर को चेंज कर रहा है। उसका पाँव नहीं है, उसके गियर पाँव में होते हैं, लेकिन उसने सारा अपने हाथों पे कंट्रोल था उसका। यकीन करें मुझे इतना खुशी भी हुई कि देखें ये शख्स, इसने किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा। अब यकीनन शुरू में उसका मसला होगा रिक्शा लेने में, करने में। अगर उसने किसी ने उसको रिक्शा दिलवा दिया या उसने किसी तरीके से ले लिया और अपने बच्चों के लिए हलाल रिज्क मारा है, तो डेफिनेटली वो लोग सलूट, काबिल एहतराम है। इसी तरह आप रेडी पर भी देखते हैं, बहुत से लोग रेडी वाले के साथ बहुत ज्यादा बहस कर रहे होते हैं कि इतने कम कर लें, इतने कम करें। ठीक है, बार्गेनिंग करें, लेकिन आप ऐसे लोगों से ज्यादा चीजें परचेज करें। कोई बूढ़ा शख्स आपको नजर आ जाता है, उससे परचेज करें। मतलब रेडी पे खड़ा हुआ है बूढ़ा शख्स, बेचारा कितनी गर्मी में बेचारा जा रहा है, आ रहा है, सारा कुछ है, तो ऐसे लोगों को आपने प्रमोट करना चाहिए। इसी सिलसिले को लेते हुए सर काशिफ ने जब ये स्टार्ट किया तो हम लोगों ने इसका भरपूर हम लोग साथ दिया कि ये जबरदस्त किस्म का काम है, बहुत ही अच्छा काम है ये। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ही उसको रिकमेंड करेंगे, और आपने ही बताना है, आपने ही सारा कुछ उसका करना है। यानी कि ये शख्स, और ये ज़हन में रखिएगा, ये सिर्फ कारोबार के लिए। लोग कहते हैं जी फलां के तालीम के लिए दे दें, ये कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। इस चीज़ को ज़रा काइंडली ज़हन में रखिएगा। ठीक है जी, थैंक यू। बाकी बाउंड नहीं है अभी ब्रदर इजाज, आपकी बात माशाल्लाह बड़ी पावरफुल आप बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक मुबारकबाद सिस्टर खालिदा मंजूर जो है ना, इन्होंने सबसे पहले कह दिया जी मैं भी ग्रुप में शामिल होना चाहती हूँ, तो इनके लिए वो वाला अजर भी है जो आप नेकी के काम में सबसे आगे आपको हदीस मुबारक हमने सुनाई हुई है। दूसरे नंबर पर सिस्टर अजरा मुबीन पूछ रही है बैंक अकाउंट नंबर प्लीज। तीसरे नंबर पे हमें ब्रदर नईम रजा कह रहे हैं डियर सर प्लीज रजिस्टर्ड मी। आप सब लोग जो यहाँ पर हैं, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप व्हाट्सएप पर हमें अपना नाम लिखकर और तसद्दकू लिखकर व्हाट्सएप करेंगे, आपको व्हाट्सएप के ग्रुप का मेंबर बनाया जाएगा, यहाँ पर नहीं। ठीक है, सिस्टर बिस्मा जमील भी माशाल्लाह इसका हिस्सा बन गई है आज ही की नशिस्त में। तो प्लीज याद रखें, मैं तरीकाकार एक दफा फिर दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पर सिस्टर खालिदा ने फिर लिखा है मैं तसद्दकू ग्रुप में शामिल होना चाहती हूँ। सिस्टर आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा नंबर, व्हाट्सएप का नंबर ये आपके सामने स्क्रीन पर भी आ रहा है और आपको ग्रुप में भी पता है, तो आप इस नंबर को, सिस्टर जिल्ले हुमा भी इसका मेंबर बन रही है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको नेकी में पहल करने वालों में शामिल करे। आपको याद है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है जिसमें साहबी ने कहा कि अल्लाह के नबी मैं जो है ना वो, क्या मैं भी उनमें शामिल? आपने फरमाया तू भी उनमें हो गया जन्नतियों में। तो इंशाअल्लाह ये जितने अहबाब अभी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो इस नंबर के ऊपर, क्योंकि ये फॉर्मल तरीकाकार है, मैं वैसे आपको ऐड नहीं करूंगा जब तक आप अपनी कंसेंट हमें व्हाट्सएप पर अपना नाम लिखकर नहीं भेजेंगे। आप अपना नाम पूरा लिख के व्हाट्सएप के ऊपर इस नंबर पे हमें भेजेंगे। ये आपकी एक तरह की कंसेंट होगी, ऑफिशियल कंसेंट, कि जी मैं इस
तसद्दकू को ज्वाइन करना चाहती हूँ, और फिर हम इंशाल्लाह, या चाहता हूँ, और फिर हम इंशाल्लाह आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो बाकी चीज़ें आपको इंशाल्लाह इसी तरह आती रहेंगी। इसी तरह अच्छा, मुझे कोई सिस्टर बता रही हैं, सिस्टर नबिया कह रही हैं कि मैंने आपको मैसेज भी कर दिया है व्हाट्सएप पे। जी पहला मैसेज मुझे सिस्टर नबिया नदीम का आ गया है। नबिया नदीम तसद्दकू, ब्रदर सैयद नईम रजा साहब का भी आ गया है तसद्दकू के लिए, जज़ाकल्लाह। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि प्लीज़ हमारे ग्रुप में हमारी कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया, तो मुझे थोड़ा सा हुआ, मैंने कहा आप लोग पैसे कैसे देंगे, तो उनके शौक और मोहब्बत का ये आलम था, उन्होंने कहा हम 2 लोग मिल के जो है ना करेंगे। हालांकि आई डू नॉट सजेस्ट, अगर आप खुद अर्निंग नहीं करते और अगर आप रिटायर्ड हैं, या हमारी ऐसी खवातीन बहनें जिनकी अपनी अर्निंग नहीं है, वो कोशिश करें कि वो शामिल ना हो। वो लोग शामिल हों जो खुद अर्निंग करते हैं और अल्लाह ने उनको इतने पैसे भी दिए हुए हैं, एक्स्ट्रा पैसे हैं कि 1000 रुपया निकालना उनके लिए आसान होता है। ब्रदर जुल्फकार अहमद कह रहे हैं कि मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। ब्रदर जुल्फकार, वेलकम अबोर्ड, और अल्लाह ताला आपकी नेकी को भी पहले नेकी के लिए पहल करने वालों में शामिल कर ले। मुझे यहाँ पर एक और मैसेज आया है, प्लीज़ अपना नाम जरूर लिखें। ये जो भी मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, अभी जो मैसेज आया है इनका नाम नहीं आया हुआ, तो आपने 2 चीज़ें लिखनी है उसमें, अपना नाम और तसद्दकू, ताकि आपको वो आपकी राय के तौर पे लिया जाएगा इसको। सिस्टर वसीमा अलमास, आपको वेलकम अबोर्ड। सिस्टर खालिदा मंजूर का मैसेज भी आ गया हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। और सिस्टर सुंदस बशीर, उनकी माशाल्लाह उनकी वर्कबुक भी और मैसेज भी आ गया हमारे पास। तो मैं एक दफ़ा फिर दोहरा रहा हूँ और आखिरी दफ़ा इंशाल्लाह। सिस्टर उज़मा हक कह रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ वर्किंग लेडी, आई आल्सो वांट टू जॉइन तसद्दकू। सिस्टर उज़मा वेलकम अबोर्ड। व्हाट्सएप के ऊपर मेरे नंबर पर अपना पूरा नाम लिख के तसद्दकू लिखकर आप शामिल हो जाएं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह यकीनन आपको भी नेकी में पहल करने वालों में अल्लाह ताला शामिल करेगा। और ये याद रखें, एक दफ़ा फिर सोच कर कीजिए, क्योंकि आप एक लाइफ टाइम कमिटमेंट कर रहे हैं हर माह 1000 रुपया देने की, तो अपने लिए मुश्किल पैदा ना करें। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, अलबत्ता इंशाल्लाह अल्लाह आसानियाँ पैदा करने वाला है। सिस्टर निगारिश कह रही हैं, सर मैं भी शामिल होना चाहती हूँ। जज़ाकल्लाह सिस्टर। मुझे लग रहा है ब्रदर इजाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज के ग्रुप में हमारे पास सबसे ज्यादा मेंबरान ने कमिटमेंट की है। आपका क्या ख्याल है अभी तक जितने हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन प्लीज याद रखें कि सिर्फ वो मैं वो उनको करूंगा जो व्हाट्सएप करेंगे अपना नाम। सिस्टर अजरा मुबीन का आ गया मेरे पास व्हाट्सएप पे। सिस्टर वसीमा मैं बता चुका हूँ, उनका भी आ चुका है। और जी, तो जितने सिस्टर निगारिश, आप लोग भी प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दें, सिस्टर उज़मा भी व्हाट्सएप कर दें। ब्रदर जुल्फकार, अगर आप मेंबर बनना चाहें व्हाट्सएप कीजिए। सो जितने लोग हैं बाकी के, वो हमें व्हाट्सएप कर दें, ताकि आपको सिस्टर बिस्मा भी गालिबन कर चुकी हैं व्हाट्सएप। तो इसके साथ ही हमारी ये नशिस्त जो है, जी माशाल्लाह सिस्टर बिस्मा का आ गया है मैसेज। मैं इंशाल्लाह इस पर थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आप सबको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी आप ग्रुप की एक्टिविटीज देख के इंशाल्लाह वहाँ पर सीखती भी रहेंगी। सिस्टर जिल्ले हुमा, आप भी व्हाट्सएप पर कर दीजिएगा। सिस्टर खालिदा का मैसेज मुझे आ चुका है। तो इंशाल्लाह सिस्टर नेक्स्ट कोर्स का भी आपको हम जल्द अनाउंस करेंगे, वो भी ग्रुप में आपको ब्रोशर आ जाएगा, ठीक है जी। ब्रदर सैयद नईम, आप कुछ कहना चाहते हैं, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। एक तो अल्लाह ताला सर आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत खुशी हो रही है कि आपने एक बड़ा अच्छा एक सिलसिला शुरू किया, और अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए सब दोस्तों की कोशिशें इसमें जो जो जिस लिहाज से शामिल है सर। और दूसरा सर ये था कि ये जो कुरान मजीद का हमने सिलसिला देखा है सर, पहले लेसन से लेकर 20वें लेसन तक सर, तो मैं ना सर ऑफिस में मेरे कुछ कोलीग्स हैं, हम वहाँ स्टार्ट करना चाह रहे थे। अगर हमें ये स्लाइड्स मिल जाए लेसन 1, 2, 3, 4, ताकि उस सीक्वेंस से हम इसको स्टार्ट कर सकें सर। माशाल्लाह ब्रदर, इससे ज्यादा खुशी की क्या खबर होगी कि आपने अभी नियत कर ली है इसको शुरू करने की।
تو میرا تو بہت دل خوش ہو رہا ہے کہ ہمیں ابھی سے آپ ٹیچنگ کے لیے بھی تیار ہیں. بردر صرف اس کے لیے تھوڑی سی ریکوائرمنٹ ہے, پہلے آپ کورس پورا مکمل کیجئے, ہمارے ساتھ کوالیفائی کر کے اسسٹنٹ قرآن ٹیچر بنیے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پریکٹس کریں اور آپ کی اتنی کمانڈ ہو. پھر ہمارا ایک سرٹیفکیٹ کورس ہوتا ہے, آپ وہ کر لیں گے, پھر انشاءاللہ آپ سرٹیفائیڈ ہوں گے. پھر آپ کو سارا مٹیریل, ہر چیز جو آپ کہیں گے, آپ کو مدد, ہیلپ, ہر چیز ملے گی انشاءاللہ. اور ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹیچرز بنیں اور وہ آگے نئے کورسز لانچ کریں. تو آپ کو بڑی مبارکباد کہ آپ نے نیت و ارادہ کر لیا ہے, بس آپ شامل ہو جائیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. بردر ذوالفقار کا میسج مجھے آ چکا ہے جی, سسٹر عظما حق کا میسج آ چکا ہے, سسٹر ذل ہما کا میسج بھی آ گیا ہے واٹس ایپ کے اوپر. سو اس کے ساتھ ہی ہم آج کی نشست کو کلوز کرتے ہیں. وقت زیادہ ہو گیا کافی, اس کے لیے معذرت. اور انشاءاللہ اگلے کورس میں آپ سب کے لیے بہت سی نیک تمنائیں اور دعائیں ہیں. اگر کوئز کے حوالے سے بھی کوئی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. جی سسٹر بسمہ فرمائیے, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. سسٹر آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. سسٹر بسمہ. سر اب آ رہی ہے؟ جی جی آپ فرمائیے. سر کل کی کلاس میں آخر سے لے نہیں سکی تھی, تو آپ اس سے ریلیٹڈ ابھی اس کی ڈیٹیلز گروپ میں شیئر کر دیں گے نا؟ سوری کس چیز کی بات کر رہی ہیں؟ اس سے ریلیٹڈ جو آپ نے کل چیزیں بتائی تھیں وہ آپ جی گروپ میں شیئر کر دیں گے کائنڈلی؟ انشاءاللہ وہ بالکل آ جائے گا. کوئز کے حوالے سے ساری انفارمیشن, یو ڈونٹ وری, گروپ میں آٹومیٹکلی انشاءاللہ آتی رہیں گی. ٹھیک ہے جی. ہمیں اور جوائن کیا ہے جی ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب نے ٹو جوائن تصدقو. ویلکم ابورڈ ڈاکٹر صاحب, اور اللہ کرے انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اول نیکی کرنے والوں میں شامل فرمائے. اچھا ایک سوال آیا ہوا ہے, سر ول دس ریپیٹ ود نیو اسٹوڈنٹس؟ جی ہم انشاءاللہ جلد ہی QC1 ہمارے بہت سے شروع ہو رہے ہیں, اور اساتذہ بھی شروع کر رہے ہیں. اور QC آج ہی بلکہ مجھے ہمارے 2 اور لوگ ہیں انشاءاللہ وہ آن لائن QC1 شروع کر رہے ہیں. میں بھی انشاءاللہ QC1 QC2 اردو میں اور QC1 QC2 انگلش میں یہ اگست کے آخر یا سپٹمبر کے شروع میں انشاءاللہ لانچ ہوں گے نئے کورسز. تو آپ کو گروپ میں آٹومیٹکلی بروشر آ جائے گا. آپ نے خود دوبارہ کرنا ہو, اپنے احباب کو دعوت دینی ہو, اور ضرور دعوت دیجئے. اگر آپ کوئی مفت کی نیکی کمانا چاہتے ہیں نا, تو وہ یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن کورس کی دعوت دے دیں. اور یقین جانے اگر آپ کے کہنے سے ایک شخص بھی قرآن سیکھنے کے لیے آ جاتا ہے, تو آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن ایک آیت اور اس میں موجود ساری چیزوں یعنی جو کچھ ہے اس سے زیادہ فائدہ مند ہے. کچھ ایسا مفہوم ہے اس کا. تو آپ سوچیں کہ آپ کو ایک صدقہ جاریہ ساری زندگی کے لیے جب آپ لوگوں کو انرول کروا دیتے ہیں قرآن کورسز کے اندر, سو انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے, کوئی اور سوال ہے جی پلیز جلدی سے پوچھ لیجئے. جو لوگ احباب جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. بہت معذرت وقت زیادہ ہو رہا ہے. اگر سوالات ہیں آپ پوچھ لیں, کوئز کے حوالے سے, تصدقو کے حوالے سے, کورسز کے حوالے سے, یو آر موسٹ ویلکم ٹو آسک. اور ہماری فیس ٹو فیس QC1 کے حوالے سے یہ آخری ملاقات ہے. اگر آپ میں سے کوئی اپنے تاثرات شیئر کرنا چاہتا ہے وہ بھی ضرور کیجئے, ہمیں بھی خوشی ہوگی. کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہم سے کورسز کے درمیان, کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں ہم بہتر کر سکتے ہیں, وہ بھی ہمیں ضرور بتائیے. تو اچھا لگے گا آپ کی رائے جان کر. آپ یہاں بتانا چاہیں آپ واٹس ایپ کر دیں, جس طرح آپ کے لیے آسانی. جی سسٹر نگارش فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ کورس آپ کے ساتھ ہم نے بہت اچھے طریقے سے کور کیا. قرآن کی بہت سے معنی پہلے بھی آتے تھے ہمیں, لیکن جس طرح سے گرامر آپ نے کروائی ہے نا, اس طریقے سے اب واقعی جب قرآن کھول کے پڑھتے ہیں تو بہت سی چیزیں ذہن میں ایک دم ہی آ جاتی ہیں, فوراً ذہن میں آ جاتا ہے یہ اسم ہے, یہ مؤنث ہے, یہ ایسے ہے. تو الحمدللہ آپ نے بہت اچھا کورس کروایا, اور انشاءاللہ کوشش یہی کریں گے کہ ہم اس کو بھولیں نا اور اس کو یاد کرتے رہیں, جو گرامر اور چیزیں جس طرح آپ نے ہمیں سکھائی ہیں. جزاک اللہ سسٹر. اور ایک اناؤنسمنٹ میں کرتا چلوں, بردر اجاز جو ہیں ان کا QC1 بردر ہائی کے کورسز میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں.
ब्रदर इजाज का QC1 का कोर्स शुरू हो रहा है, मैंने नंबर आप सब लोगों के साथ शेयर कर दिया 28 अगस्त से। ब्रदर इजाज जरा हमें डेज और टाइमिंग्स बता दें सबको। सर 9 to 10 है, 9 to 10 एवरी मंडे एंड ट्यूसडे। 9 से लेकर 10 बजे तक पीर और मंगल के रोज ब्रदर इजाज का QC1 का कोर्स शुरू हो रहा है 28 अगस्त से। आप शामिल होना चाहें किसी फैमिली मेंबर को, जिनको दोस्त अहबाब को भिजवाएं ताकि वो उसमें शामिल हो। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह सिस्टर वसीमा। सिस्टर बिस्मा फरमाइए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं काफ़ी अरसे से एक ऐसा कोर्स ढूंढ रही थी अरबिक का, जो जिससे मैं अरबिक भी सीख सकूँ और ग्रामर सीख सकूँ, क्योंकि मैंने कुरान पाक को पहले भी तजवीद के साथ पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे था कि मैं दोबारा इसे पढूं। तो मुझे आपका ऐड मिला मेरे एक फैमिली मेम्बर के थ्रू, और जब मैंने ज्वाइन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह लिटरली मंडे और ट्यूसडे का इंतज़ार होता था कि 7 बजे फिक्स 7:30 बजे हमने क्लास का इंतज़ार करना, और 1 घंटे की क्लास थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जर्नी बहुत अच्छी रही है, और मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि इंशाल्लाह कोर्स 2 भी हम करेंगे और फिर आगे भी लोग पढ़ाएंगे। जज़ाकल्लाह सिस्टर। और अल्हम्दुलिल्लाह असल में होता ये है कि जब आपके दिल में शौक होता है तो अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद रास्ते खोलता है। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, हम तो एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने चाहा कि आप सीखें, आपकी मोहब्बत और जज्बा था जिसको अल्लाह ने सुना, आपको इस तरफ गाइड किया। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपनी ढेर सारी दुआओं में हम सबको याद रखें। ये भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें सेहत और इस्तकामत अता फरमाए कि इस सिलसिले को जारी रख सकें। और सबके लिए दुआ कीजिएगा, हम जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये किसी ने पूछा जी रिकॉर्डिंग ऑफ तसद्दुक़ प्रोग्राम भी अवेलेबल। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जी कि ये भी ग्रुप में डाल दें। अमूमन हम डालते नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इसको डाल देंगे। ठीक है जी। तो इसके साथ ही इस नशिस्त का इख्तिताम करते हैं। आपके वक्त का एक दफ़ा फिर शुक्रिया। अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि अल्लाह वो तमाम अहबाब जो इस नशिस्त में मौजूद थे, तो उन सब की जान, माल, अकल, इल्म और रिस्क में बरकतें अता फरमा, सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। बिलखसूस कुरान सीखने के हमारे जज्बे में खुसूसी बरकतें अता फरमा और हमें अच्छा कुरान सीखने की तौफीक अता फरमा। हमारे घरों में और हमारे अहलो अयाल में, अहबाब में, सब में अपनी खुसूसी बरकतों का नज़ूल फरमा। और जिन अहबाब ने नेकी के इस काम में पहल करने की कोशिश की है, तो अपने फजल से इसको कबूल फरमा। हमें ये तौफीक दे कि हम इंतहाई बेहतर और अहसन तरीके से इस मामलात को चला सकें और तेरे बंदों की मदद कर सकें अपनी बिल्कुल लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अन तहफ़िज़ बलदना मिन कुल्लि सू मिन कुल्लि शर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।